السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 17۔ تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا اچانک سرڑ کی تیز آواز سنائی دی اور تنویر بجلی کی تیز سے فرش پر لیٹ گیا، کیونکہ سرڑ کی مخصوص آواز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس ہال کا کوئی دروازہ کھل رہا ہے جس سے کچھ لوگ اندر داخل ہوں گے اور اس نے ان کے سامنے بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنی ہے تاکہ اچانک ان پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن جب دوسرے لمحے اچانک پورے ہال کے فرش نے تیز حرکت کی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ سرڑ کی تیز آواز سے سامنے والی دیوار غائب ہو گئی تھی اور اب وہاں ایک بند راہداری سی نظر آ رہی تھی اور فرش اسے قدر تیزی سے اور مخصوص انداز میں حرکت کر رہا تھا کہ تنویر سمیت اس کے سب ساتھی بے ہوشی کی حالت میں سمٹ کر اس راہداری کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فرش کو مخصوص انداز میں حرکت دے کر ان سب کو اس راہداری میں پہنچانا مقصود ہے۔ فرش کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ تنویر کے لیے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ بے ہوش ساتھی جن میں عمران بھی شامل تھا تیزی سے الٹتے پلٹتے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اس راہداری کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ البتہ تنویر نے مشین گن پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس راہداری کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن مشین گن اس کے ہاتھ کی گرفت میں ہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سب اس راہداری کے فرش پر پہنچے اور اس کے ساتھ ہی سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی ان کے عقب میں دیوار بند ہو گئی۔ اب وہ ہال کے بجائے راہداری میں ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ تنویر ابھی اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ یکلخت راہداری کا فرش حرکت میں آیا اور یہ حرکت بالکل کسی بیلٹ کے سے انداز میں تھی جو تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ راہداری کی دیواریں ویسی اپنی جگہ پر قائم تھی، لیکن راہداری کا فرش کسی مشین کے پٹے کی طرح اچانک تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ فرش اچانک ڈھلوانی ہو گیا۔ سارے ساتھی انتہائی تیز رفتاری سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ تنویر کو اپنے آپ کو سنبھالنا اب انتہائی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ نیچے گرنے کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی اور پھر یہ ڈھلوان اچانک ختم ہو گئی اور تنویر سر کے بل نیچے پانی سے بھرے ہوئے کسی تالاب میں جا گرا اور پانی کی تہہ میں اترتا چلا گیا۔ پھر جب پانی نے اسے اوپر اچھالا تو اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا تو اس کا سانس بند ہونے لگا، کیونکہ یہاں شارکس کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سارے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں پانی میں تیر رہے تھے۔ ایک طرف بڑی بڑی فولادی پیٹیوں کا بنا ہوا ایک کافی بڑا پنجرا سا تھا جس کا سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک پانی میں لہریں سی پیدا ہونے لگ گئی اور تنویر کے ذہن میں جیسے یکلخت دھماکہ سا ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہاں سے باہر سمندر کا راستہ کھولا گیا ہے، اس لیے باہر کا پانی پوری طاقت سے اندر داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے لہریں پیدا ہوئی ہیں، اور اب وہ مخالفوں کا اصل مقصد سمجھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کو اچھال کر پنجرے کے اوپر پھینکا، پھر دونوں ہاتھ سے اس نے بجلی کی تیز سے اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر اس پنجرے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمران سمیت سب ساتھیوں کو اندر پھینک چکا تھا۔ سب ساتھیوں کو اندر ڈالنے کے لیے اسے کافی جدوجہد کرنا پڑی، لیکن اسی لمحے اسے پانی میں ایک خونخوار شارک نظر آئی تو وہ بجلی کی تیز سے اچھلا اور پنجرے کے اوپر والا سرا پکڑ کر وہ کلا بازی کھا کر پنجرے کی اوپر والی چھت پر جا گرا۔ جیسے اس کا جسم پنجرے پر گرا، سرڑ کی تیز آواز کے ساتھ ہی پنجرے کا سامنے والا حصہ بند ہو گیا اور اب اس کے ساتھ ہی اندر بند ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دیکھ کر تنویر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونا شروع ہو گئی تھی اور اب پانی میں کافی تعداد میں شارکس تیرتی ہوئی نظر آنے لگ گئی تھی۔ تنویر نے مشین گن اٹھائی۔ اسے معلوم تھا کہ جدید مشین گن کے میگزین کو اس قدر ایئر ٹائٹ بنایا جاتا ہے کہ عام طور پر پانی اندر نہیں جاتا، اس لیے اسے یقین تھا کہ مشین گن کام کرے گی۔ اس نے پنجرے کی چھت پر لیٹ کر مشین گن کا رخ ایک شارک کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی شارک پانی میں الٹ پلٹ ہوئی اور پانی میں اس کا خون شامل ہونے لگا۔ پھر تو تنویر دیکھ کر پاگل سا ہونے لگا کہ اس شارک کے ختم ہوتے ہی بے شمار شارکس وہاں پہنچ گئی اور وہ اس زخمی یا مردہ شارک پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر پانی کی سطح بھی تیزی سے بلند ہوتی جا رہی تھی، گو یہ پنجرا پانی سے کچھ بلندی پر تھا۔ اس کے دو حصے تھے، نچلا حصہ تو پانی میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ اوپر والا حصہ علیحدہ تھا جو کافی بڑا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس اوپر والے حصے میں تھے، لیکن اب پانی نچلے حصے میں کافی حد تک بھر چکا تھا اور تنویر کو معلوم تھا کہ اگر پانی کو مزید بڑھنے سے نہ روکا گیا تو عمران اور اس کے ساتھی پنجرے میں بند ہونے کی وجہ سے لامحالہ ڈوب کر مر جائیں گے، اور پانی مزید اوپر آیا تو پھر تنویر ان خونخوار شارکس کے نرغے میں آ جائے گا۔ ان کی تعداد اب اس قدر بڑھ گئی تھی کہ تنویر کے ہونٹ بھیج گیا۔ اس وقت تمام ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی۔ اس کے سارے ساتھی کسی گیس یا ریت سے بے ہوش تھے کہ پانی میں ڈالنے اور اس بیٹس پر اس قدر الٹ پلٹ ہونے کے باوجود ہوش میں نہ آئے۔
مشین گن کی فائرنگ سے وہ کم از کم یہ دروازہ کھول سکتا ہے۔ چاچا اس نے جوڑ پر مشین گن کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اس پر فائرنگ ہوتی سرر کی آواز کے ساتھ ہی واقعی دروازہ کھل گیا، لیکن اب پانی عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم سے ٹکرانے لگ گیا تھا۔ پنجرے کا نچلا خانہ پانی سے بھر چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران مشین گن ایک طرف رکھی دروازے کے قریب موجود عمران کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچنے لگا۔ ارے ارے بھائی آرام سے۔ اچانک عمران کی آواز سنائی دی۔ تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سخت تپتی دھوپ سے نکل کر اچانک کسی سائبان میں آ گیا ہو۔ عمران کی آواز سن کر اسے واقعی اس قدر مسرت ہوئی تھی کہ شاید اتنی مسرت اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ عمران عمران ہم سب شدید خطرے میں ہیں، تنویر نے کہا تو وہ دوسرے لمحے عمران نے اچھل کر پنجرے کا کنارہ پکڑا اور تنویر نے اسے اوپر گھسیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کہاں ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا تو تنویر نے جلدی جلدی اسے ساری سچویشن بتا دی اور عمران کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو ہم برے پھنسے، تم نے شخص کو ہلاک نہ کرنا تھا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تنویر نے کہا۔ جلدی کرو، ہم دونوں مل کر باقی ساتھیوں کو پنجرے کے اوپر لے آتے ہیں، یہاں ہم قدرے محفوظ ہیں، اور اب ان کی ناک منہ بند کر دینے سے انہیں ہوش آ جائے گا کیونکہ یہ کافی حد تک پانی میں بھیگ چکی ہیں اور پانی ان کے مساموں کے اندر سرایت کر چکا ہے، اس لیے جب ان کے مفلوج اعصاب جلدی حرکت میں آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ اور پھر باقی ان دونوں نے مل کر انتہائی پھرتی اور تیزی سے پنجرے میں موجود اپنے تمام ساتھیوں کو اوپر پہنچا دیا۔ اس کے لیے عمران پنجرے کے اندر چلا گیا تھا اور ساتھیوں کو اٹھا کر باہر نکالتا اور تنویر انہیں کھینچ کر اوپر اٹھا لیتا۔ جب سب ساتھی اوپر پہنچ گئے تو عمران بھی اوپر آ گیا اور پھر اس نے سب سے پہلے جوانا کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد واقعی جوانا کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تنویر بھی عمران کے ساتھ شامل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد سب ساتھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن اب پانی کافی بلند ہو چکا تھا اور پنجرے کا تقریباً 3/4 حصہ پانی سے بھر گیا تھا اور اب پانی میں موجود شاخس بھی اچھل کر اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ انہیں انسانوں کی بو آ رہی تھی اور وہ انہیں شکار کرنے کے لیے پھڑک رہی تھی۔ ویری بیڈ، یہ تو حالات انتہائی خراب ہیں، اب کیا ہوگا؟ جولیا نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، ان حالات میں تم سب کا ہوش میں آ جانا ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بہتری مقصود ہے، عمران نے کہا تو سب کے دلوں میں بے اختیار تقویت کی ایک لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ سنو، جہاں تک میں نے سوچا یہ حالات بظاہر واقعی ہمارے خلاف ہیں۔ پانی اوپر چڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خونخوار شارکس بھی موجود ہیں جنہیں اگر موقع مل جائے تو شاید یہ ہمیں چٹ کر جانے میں زیادہ دیر نہ لگائیں گی۔ ایک مشین گن ہے، میرا ریس پسٹل اور دوسرا اسلحہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے بیکار ہو چکا ہے، اور جیمز کارٹ نے ہمیں یہاں اس لیے پھینکا ہے کہ وہ اب خود ہمیں ہلاک کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے لحاظ سے اگر ہم یہاں رہے تب بھی شارکس ہمیں چٹ کر جائیں گی، اور اگر ہیڈ کوارٹر سے باہر گئے تب بھی باہر چاروں طرف پھیلی ہوئی شارکس ہمیں کھا جائیں گی۔ اس لحاظ سے جیمز کارٹ نے واقعی ہمیں یقینی موت کے منہ میں پوری طرح دھکیل دیا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اب باہر نہیں جانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا ہے، اس لیے ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتے ہیں، عمران نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں ایک صورت آئی ہے، اس حال کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ اسے صرف شارکس کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اسے کنٹرول باہر سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کنٹرول کے تحت پنجرے کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں لازماً شارکس کے لیے خوراک بھی پھینکی جاتی ہوگی، اور لامحالہ یہ خوراک پنجرے میں پہنچتی ہوگی، اور اس کے لیے پنجرے کا کبھی حصہ کھلتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہو ہاں واقعی، چلو اس پوائنٹ پر کوشش کر دیکھتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن اٹھائی اور اسے نال سے پکڑا، اور پھر پنجرے کی عقبی دیوار کو اس نے مشین گن کے دستے سے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی مشین گن کا دستہ ایک جگہ پر پڑا، کھٹاک کی آواز سنائی دی اور واقعی دیوار ہٹ گئی۔ اب دوسری طرف ایک تنگ سا راستہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ راستہ اتنا بڑا ضرور تھا کہ اس میں سے ایک آدمی گزر سکتا تھا، اور اس راستے کو دیکھتے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آؤ، عمران نے کہا، اور مشین گن ہاتھ میں پکڑے وہ پنجرے سے نکل کر اس راستے پر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے تنویر اور پھر سارے ساتھی بھی اس راستے میں داخل ہو گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ راستہ آگے جا کر ایک دیوار پر ختم ہو گیا، لیکن اس دیوار کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا ہینڈل موجود تھا۔ عمران نے ہینڈل کو نیچے کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار ایک طرف ہٹ گئی، اور عمران آگے بڑھا تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے تھے جن پر شارکس کی مخصوص خوراک کا نام لکھا ہوا تھا۔ عمران کے ساتھی بھی اس کے عقب میں اس کمرے میں آ گئے۔ عمران نے ایک اور دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ ابھی دروازے قریب پہنچا ہی تھا کہ سرر کی تیز آواز کے ساتھ دروازہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ٹھوس دیوار آ گئی، اور عمران رک گیا۔ وہ اب غور سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں پہلے دروازہ تھا، چنانچہ یہاں ہیڈ کوارٹر کا اپنا بجلی کا جنریٹنگ کا نظام تھا، اس لیے ہر کمرے کی چھت اور راہداری کی مخصوص پوائنٹ سے
روشنی نکلتی رہتی تھی اور شاید اسے فوری طور پر بند نہ کیا جا سکتا تھا، اس لیے روشنی ہر جگہ مسلسل موجود رہتی تھی۔ عمران کچھ دیر تک دیوار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مشین گن کی نال کا رخ دیوار کی طرف کر دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں دیوار کے ایک مخصوص حصے پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سرڑ کی آواز سنائی دی اور دیوار غائب ہو گئی۔ وہاں دروازہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے پر لات ماری، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک اور راہداری تھی۔ عمران اچھل کر راہداری میں آیا، پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے سب ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ راہداری کا اختتام ایک اور بڑے ہال نما کمرے میں ہوا اور عمران اور اس کے ساتھی جیسے کمرے میں پہنچے، ان کے عقب میں سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ غائب ہو گیا اور اب اس ہال نما کمرے میں کسی طرف بھی کوئی دروازہ یا کوئی کھڑکی یا کوئی روشن دان نظر نہ آ رہا تھا۔ عجیب بھول بھلیاں بنا رکھی ہیں ان لوگوں نے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کی چھت پر سے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ سائڈوں پر ہو جاؤ، عمران نے اچھل کر سائڈ میں ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے دیواروں کے ساتھ ہو گئے۔ دوسرے لمحے چھت میں سے 4 سوراخ نظر آنے لگے، جن میں سے گنوں کی نالیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور چند لمحوں بعد خوفناک تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی اور کمرے میں جیسے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ صرف دیواروں کے ساتھ کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا، ورنہ پورا کمرہ ان گولیوں کی زد میں تھا۔ گولیاں کافی دیر تک مسلسل برستی رہی، پھر یک بند ہو گئی۔ ان کے ساتھ ہی کٹ ٹاک کٹ ٹاک کی آوازیں سنائی دی اور چھت کے سوراخ بند ہو گئے۔ اب یہ لوگ ہماری لاشیں اٹھانے آئیں گے۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک آدمی کو زندہ حالت میں پکڑنا ہے، اس لیے جسے میں پکڑوں گا اسے زندہ رکھوں گا۔ تم لوگ باقی افراد کی گردنیں توڑ دینا، عمران نے کہا۔ وہ لوگ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوں گے یا ہماری آوازیں نہیں سن پا رہے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اتنی دیر تک گولیاں نہ برساتے رہتے، عمران نے جواب دیا اور پھر سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ اب بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے کیونکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ دروازہ کس طرف سے کھلے گا، اور پھر اچانک کٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک دیوار کا ایک بڑا حصہ سائیڈوں میں پھٹ گیا اور وہ تیزی سے اس کی سائیڈوں میں ہو گئے۔ خیال رکھنا ماسٹر، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، جیمز اسکاٹ کی آواز سنائی دی اور آواز بتا رہی تھی کہ بولنے والا کسی فون یا ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا۔ وہ سب سانس روکے کھڑے تھے کہ اچانک 4 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اندر داخل ہوئے۔ ان کا انداز بے حد تربیت یافتہ افراد کا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، عمران، صفدر، تنویر اور جوانا ان پر ٹوٹ پڑے۔ عمران نے سب سے آگے آنے والے کو جھپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد ڈال کر اسے پورا زور لگا دیا۔ اس آدمی نے اپنی طرف سے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جھٹکے دیے، لیکن عمران کی گرفت میں آنے کے بعد ظاہر ہے اس کا نکل جانا محال ہی تھا۔ اسی لمحے باقی افراد لاشوں میں تبدیل ہو کر فرش پر گر چکے تھے۔ ان کے ہلاک ہوتے عمران کی بجلی کے حصے سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے آدمی کو پوری قوت سے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ آدمی نیچے گر کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا۔ اس آدمی کا اوپر اٹھتا ہوا جسم ایک دھماکے سے واپس گرا۔ اس کے بازو عمران کی ٹانگ پکڑنے کے لیے سمٹے، لیکن پھر بے جان ہو کر واپس نیچے گر گئے۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا، آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور اس کے منہ سے کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا تو اس کا چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ بولو کیا نام ہے تمہارا؟ ورنہ، عمران نے ہراتے ہوئے اور ساتھ ہی پیر کو تھوڑا سا واپس موڑ دیا تاکہ وہ سہولت سے بول سکے۔ پیر ہٹا لو، فار گاڈ سیک، پیر ہٹا لو، یہ خوفناک عذاب، یہ ہٹا لو، اس آدمی نے بھیجے بھیجے لہجے میں کہا۔ جواب دو، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پیر کو تھوڑا سا واپس کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام ماسٹر ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر عمران کے سوالوں کے جواب میں اسے بتایا کہ اس کمرے کی دوسری طرف راہداری سے گزرنے کے بعد وہ سٹور سیکشن میں پہنچ جائیں گے، جہاں اس وقت 8 مسلح افراد موجود ہیں۔ ماسٹر سٹور سیکشن کا انچارج ہے اور سٹورز میں ایٹمی اسلحہ وغیرہ موجود ہے جو مطلوبہ پارٹیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران نے اس سے معلوم کیا کہ جیمز اسکاٹ آپریشنل سیکشن میں اس کے انچارج انتھونی کے پاس موجود ہے۔ پھر ماسٹر نے آپریشنل سیکشن تک پہنچنے کا راستہ بھی تفصیل سے بتا دیا۔ ماسٹر کہاں ہو تم؟ ماسٹر، اچانک جیمز اسکاٹ کی تیز آواز دروازے کی دوسری طرف سے سنائی دی اور عمران نے پیر کو تیزی سے موڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ چیف، یہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، عمران نے دروازے سے راہداری میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں چھت پر لگی ہوئی تھیں جہاں ایک جالی میں سے آواز نکل رہی تھی۔ تم اتنی دیر کیا کرتے رہے ہو؟ جیمز اسکاٹ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف، ان میں سے 2 آدمی زندہ تھے، انہیں ہلاک کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کی آواز اور لہجہ ماسٹر کا ہی تھا۔ تو پھر انہیں اٹھا کر لے جاؤ اور شاک سیکشن میں پھینک دو، جلدی کرو تاکہ میں اسکرین پر انہیں دیکھ سکوں، جیمز اسکاٹ نے کہا۔ یس چیف، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑا۔ اپنے لباس اتارو اور انہیں پہنا دو اور ان کے لباس خود پہن لو،
جلدی کرو، پھر ہم نے انہیں لے جا کر شاک سیکشن میں پھینکنا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب اس میں بہت سا وقت لگے گا اور جیم اسکاٹ مشکوک ہو جائے گا۔ ہم اگر اسٹور سیکشن پر قبضہ کر لیں تو پھر وہ بے بس ہو جائے گا۔ ہم اسے ایٹمی اسلحہ تباہ کرنے کی دھمکی دے سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ ہاں، آؤ، واقعی تم درست کہہ رہے ہو، ہمارے پاس واقعی وقت نہیں ہے، ورنہ ہم کسی اور چکر میں بھی پھنس سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھ کر راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ عمران کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اسے ماسٹر نے بتا دیا تھا کہ اسٹور سیکشن میں 8 مسلح افراد موجود ہیں، اس لیے عمران پوری طرح چوکنا تھا۔ اور پھر راہداری کے اختتام پر دروازہ آ گیا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ اب وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں تھا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخیں سنائی دی اور ہال کمرے میں موجود 6 افراد پہلی برسٹ میں ڈھیر ہو گئے۔ ان کی مشین گنیں لے لو، جلدی کرو، ابھی 2 آدمی دوسرے کمرے میں ہوں گے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہوتا، سامنے والا دروازہ کھلا اور 2 آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، شاید وہ فائرنگ کی آوازیں سن کر آئے تھے۔ اسی لمحے عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور سنبھلنے سے پہلے ہی وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے یہ دونوں آئے تھے۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا اور دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، میز پر فون موجود تھا اور انٹرکام بھی۔ عمران کے ساتھی بھی اسی کمرے میں آ گئے۔ صفدر اور تنویر، تم دونوں سٹورز کو چیک کرو، عمران نے میز کی دراز کھول کر اس میں موجود فائلیں باہر نکالتے ہوئے کہا، اور صفدر اور تنویر تیزی سے سامنے موجود ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے انٹرکام میں گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر، بول رہا ہوں، عمران نے ماسٹر کے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے چٹک کی آواز کے ساتھ ہی چھت سے نیلے رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ تم کون ہو؟ یہ سب لوگ تو یہاں پہنچ گئے ہیں، ماسٹر اور اس کے ساتھی کا ریسیور سے جیم اسکاٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ اس نیلی روشنی کی وجہ سے وہ کسی اسکرین پر نظر آنے لگ گئے ہیں۔ ماسٹر اور اس کے ساتھی اب شارکس مچھلیوں کا شکار بنیں گے۔ جیم اسکاٹ اور میرے ساتھی کے اسٹور میں بم لگا رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس اسلحے کو اڑا دیں، چاہے یہ ایٹمی اسلحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ہم اپنی جانوں کی قربانی دے کر شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر کو تو ختم کر دیں گے اور پکی شکے بے گناہ عوام کو تمہاری اس تنظیم سے بچا لیں گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوہو، ویری بیڈ، دوسری طرف سے جیم اسکاٹ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ صرف ویری بیڈ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بولو کیا چاہتے ہو تم، عمران نے کہا۔ تم جو چاہے کر لو، موت بہرحال تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر سے تم نے زندہ باہر نہیں جانا، جہاں تک ایٹمی اسلحے کا تعلق ہے تو وہ تمہارے لیے بیکار ہے، جیم اسکاٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران کے بجلی کے حصے ابھرتی ہوئی آواز بند ہو گئی۔ آؤ، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی راہداری سے گھوم کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جہاں سے اسلحے کے 2 ہالوں کے دروازے کھلتے تھے۔ تنویر اور صفدر وہاں موجود تھے۔ عمران صاحب، یہ اسلحہ تو کسی طرح فائر ہی نہیں ہو سکتا، میں نے اسے کھول کر چیک کیا ہے، اس میں فیوز ہی موجود نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، جیم اسکاٹ سے میری بات ہو چکی ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے، اور یہ بات سن کر مجھے حقیقتاً دلی سکون ہوا، ورنہ اب تک مجھے اس اسلحے کی تباہی سے ہی خوف آ رہا تھا، کیونکہ اگر اس میں فیوز موجود ہوتے تو اس سے انتہائی خطرناک تابکاری پھیل جاتی جس سے یہاں موجود انسانی اور سمندری حیات سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ آؤ، اب ہم نے اس کے آپریشنل سیکشن میں پہنچنا ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے اس چھوٹے کمرے کے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے ماسٹر کے کہنے کے مطابق راستہ آپریشنل سیکشن کو جاتا تھا۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ وہ سب دوڑتے ہوئے اس راہداری سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک اور بڑا سا کمرہ تھا جو ہر قسم کے فرنیچر سے تو خالی تھا، لیکن اس میں ٹارچنگ کی انتہائی جدید ترین مشینیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے مختلف ساخت کے کوڑے، خنجر اور قدیم اسلحہ موجود تھا، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ہال نما کمرے کا دوسرا کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ سب حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کے عقب میں سرڑ کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ جس سے وہ اندر داخل ہوئے تھے غائب ہو گیا۔ اب اس کی جگہ ٹھوس دیوار تھی۔ تمہیں ماسٹر نے یقیناً بتا دیا ہوگا، اس لیے تم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن اب تم اپنی مقتل گاہ کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اچانک کھٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی جیم اسکاٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بڑے خوبصورت انداز میں تم نے اسے سجایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں دیوار کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب بھی نہ مل رہا تھا۔ ایک پھر آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس ہال نما کمرے کی دیواروں میں ایک ایک انچ کو ٹھونک بجا کر دیکھا، لیکن انہیں کہیں بھی کوئی
دروازہ دیوار نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ جس جگہ پہلے دروازہ تھا وہاں بھی تھپتھپانے سے یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ جگہ بھی ٹھوس ہی ہے۔ اچانک عمران کو ایک خیال آیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے ایک تیز دھار لیکن نوکیلے خنجر کو وہاں سے نکالا۔ پھر اس نے اس خنجر کی مدد سے دیواروں کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن اسے ناکامی ہوئی، کہیں بھی کوئی رخنہ تک محسوس نہ ہوا تھا۔ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے سوائے انتظار کے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات کا انتظار؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات کا انتظار کہ شاید بہار آ جائے، عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر، میں نے راستہ تلاش کر لیا ہے، اچانک جوانا نے کہا تو سب بے اختیار اس کی طرف موڑ گئے۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں موجود ٹارچنگ کی ایک جدید مشین کے سامنے موجود تھا۔ کیا اس مشین سے آواز آئی ہے تمہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اس مشین کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ اس انسان کو مخصوص انداز میں الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں۔ ایسے الیکٹرک شاک کے آدمی کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے لیکن وہ مرتا نہیں۔ ماسٹر، یہ شاکنگ مشین نہیں ہے، یہ راستہ کھولنے اور بند کرنے کی مشین ہے۔ شاکنگ مشین میں نے دیکھی ہوئی ہے، اس کی ساخت ویسی ہے لیکن یہ اس سے بہرحال مختلف ہے، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پر موجود ایک ہینڈل کو جھٹکے سے نیچے کیا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ہینڈل خود بخود اٹھ کر واپس اوپر کو چلا گیا، لیکن دوسرے لمحے عمران سمیت سب کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا کہ ہینڈل کے واپس جاتے ہی اس مشین میں جیسے یکلخت زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور اس کے ساتھ سڑک کی تیز آوازیں سنائی دی۔ سامنے والی دیوار درمیان سے پھٹ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اب وہاں دیوار کے اندر خلا سا نظر آ رہا تھا جس کی دوسری طرف راہداری تھی جو دور تک چلی جا رہی تھی۔ گڈ شو جوانا، آؤ، عمران نے بے ساختہ تحسین بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے خلا کی طرف دوڑ پڑا، اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر وہ جیسے ہی اس راہداری میں داخل ہوئے سرڑ کی تیز آواز کے ساتھ ہی ان کے عقب میں دیوار برابر ہو گئی اور پھر سامنے بھی ایک دیوار آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس راہداری کی چھت سے سرخ دھوئے کے بادل سے جگہ جگہ سے نکلنے لگے۔ عمران نے بے اختیار سانس روک لیا، لیکن سرخ دھواں تیزی سے راہداری میں پھیلتا چلا گیا اور چند لمحوں میں راہداری اس سرخ دھوئیں سے بھر گئی اور عمران کے ساتھی حشرۃ الارض کی طرح نیچے گرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد عمران کے ذہن میں بھی اندھیرے جھپٹنے لگے۔ عمران اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کرتا رہا لیکن بے سود، آخرکار اس کا ذہن بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ جیم اسکاٹ کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا جبکہ انتھونی بھی ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ماسٹر کا پورا گروپ ہلاک ہو چکا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی جس طرح آپریشنل سیکشن کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے ماسٹر سے اس بارے میں پوری تفصیل حاصل کر لی ہے۔ اب وہ ٹارچنگ روم میں پہنچ گئے تھے۔ انتھونی نے عقبی دروازہ بند کر دیا تھا اور اب وہ ٹارچنگ روم میں موجود تھے۔ یہاں ایک ایسی مشین موجود تھی جس کی مدد سے ٹارچنگ روم کی ایک دیوار سے اس کو کھولا جا سکتا تھا، لیکن اس مشین کو عام آدمی سے خفیہ رکھنے کے لیے صرف ٹارچنگ روم کے لیے استعمال ہونے والی شاکنگ مشین کا روپ دیا گیا تھا۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی بے حد ذہین لوگ ہیں، اس لیے وہ لامحالہ اسے پہچان لیں گے اور اگر ٹارچنگ روم کا راستہ کھل گیا تو پھر انہیں آپریشنل سیکشن میں پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب تو دو صورتیں رہ گئی ہیں، یا تو ہم ان دونوں کا مقابلہ کریں یا پھر سب میرین پر بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر نکل جائیں، جیم اسکاٹ نے کہا۔ ایک صورت اور بھی ہے چیف، لیکن یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، انتھونی نے کہا۔ تو جیم اسکاٹ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کون سی؟ جیم اسکاٹ نے چونک کر پوچھا۔ اس مشین کو اگر غلط آپریٹ کیا گیا تو پھر راہداری میں موجود حفاظتی سسٹم آن ہو جائے گا اور یہ لوگ وہاں پھنس کر بے ہوش ہو جائیں گے، انتھونی نے کہا۔ تو جیم اسکاٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، جیم اسکاٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، ٹارچنگ روم میں راستہ کھولنے والی مشین میں ڈبل سسٹم موجود ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اگر کوئی غلط آدمی اسے آپریٹ کرے تو وہ خود ہی پھنس جائے۔ اس کے ذریعے راستہ کھولنے کا صحیح طریقہ سب سے نچلے حصے میں موجود خفیہ بٹن ہے، لیکن بظاہر راستہ کھولنے والا ہینڈل موجود ہے۔ اگر انہوں نے ہینڈل کو کھینچ لیا تو راستہ تو کھل جائے گا لیکن حفاظتی سسٹم بھی آن ہو جائے گا۔ راہداری 2 منٹ بعد آگے اور پیچھے دونوں طرف سے بلاک ہو جائے گی اور اس کی چھت میں موجود راشیم گیس وہاں پھیل جائے گی، اور جو اتنی طاقتور گیس ہے کہ اس سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے اصل بٹن پریس کر کے راستہ کھولا تو پھر یہ حفاظتی سسٹم آن نہیں ہوگا اور یہ سیدھے آپریشنل سیکشن میں پہنچ جائیں گے۔ انتھونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کس طرح انہیں اس ہینڈل کو کھینچنے پر اکسائیں، جیم اسکاٹ نے کہا۔ نہیں چیف، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ اب ان پر منحصر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس مشین کو پہچان بھی سکتے ہیں یا نہیں، اس سے آپریٹ کرنے کا مسئلہ تو بعد میں سامنے آئے گا، اور اگر یہ اس مشین کو نہ پہچان سکے تو پھر بات ہمارے حق میں ہی جائے گی اور یہ لوگ وہاں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے، انتھونی نے کہا۔ تو جیم اسکاٹ نے اس بات میں سارے لا دیا۔ اسکرین پر ٹارچنگ ہال کا منظر نظر آ رہا تھا اور ان دونوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک انہوں نے ویوہیکل نیگرو کو اس شاکنگ مشین کے سامنے کھڑے دیکھا تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ اس ویوہیکل نیگرو نے مڑ کر عمران اور اس کے ساتھیوں سے کوئی بات کی تو وہ سب تیزی سے مڑ کر
اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چونکہ آواز سنائی نہ دے رہی تھی اس لیے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ان تک نہ پہنچ رہی تھی۔ وہ مارا اچانک انتھونی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور جیمس اسکاٹ کا ستا ہوا چہرہ بھی بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس دیو ہیکل نوگرو نے جکلخت مشین کا ہینڈل کھینچ کر نیچے کر دیا تھا۔ ویری گڈ، اب ان کے بے ہوش ہونے پر میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کا خاتمہ کر دوں گا، جیمس اسکاٹ نے کہا۔ اسی لمحے راستہ کھل گیا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی دوڑتے راداری میں پہنچ رہے تھے کہ انتھونی نے مشین کے 2 بٹن پریس کیے۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر منظر بدل گئے۔ اب اس راداری کا منظر سکرین پر نظر آنے لگ گیا تھا جس میں عمران اور اس کے ساتھی دوڑ رہے تھے۔ اچانک پہلے ان کے عقب میں راستہ بند ہو گیا، پھر سامنے بھی دیوار آ گئی اور اس کے ساتھ ہی راداری کی چھت سے سرخ رنگ کے دھوئیں کے بادل سے نکلنے لگ گئے۔ اوہ تھینک گاڈ، کس طرح ان کا خاتمہ تو ہوا، یہ تو جونکوں کی طرح چمٹ ہی گئے تھے۔ جیمس اسکاٹ اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے راداری میں موجود سب آدمی نیچے گر گئے۔ پھر سرخ رنگ کا دھواں اس پوری راداری میں اس طرح بھر گیا تھا کہ سکرین پر سرخ رنگ کا دھواں ہی نظر آ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ دھواں غائب ہوتا چلا گیا اور منظر واضح ہونے لگ گیا۔ کیا یہ بات یقینی ہے کہ یہ سب بے ہوش ہیں؟ جیمس اسکاٹ نے ایک نئے خیال کے تحت پوچھا۔ یس چیف، فراشیم گیس انتہائی طاقتور گیس ہے اور اس کی جتنی مقدار فائر ہوئی ہے اتنی مقدار سے تو پوری فوج کو بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پھر 7 افراد ہے، لیکن چیف، فراشیم گیس جس قدر طاقتور اور زود اثر ہوتی ہے اتنی جلدی اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے فوری کرنا ہے، انتھونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود جا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں مارتا ہوں، جیمس اسکاٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ میں راداری کھول دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ساتھ چلوں، ان لوگوں نے میرے اعصاب کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، انتھونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، تم نے واقعی کام کیا ہے، بلکہ اصل کام ہی تو تم نے کیا ہے، اس لیے اب انہیں انجام تک بھی تم ہی پہنچاؤ گے، آؤ، جیمس اسکاٹ نے کہا تو انتھونی کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر سکرین پر راداری کی ایک دیوار غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی انتھونی نے ہاتھ ہٹائے، پھر ہاتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جیمس اسکاٹ اس کے انتظار میں کھڑا تھا اور اس کے اٹھتے ہی وہ شیشے کے کیبن سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد انتھونی بھی باہر آ گیا، پھر ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین گن اٹھائی، پھر الماری بند کر کے وہ مڑا اور تیزی سے آپریشنل سیکشن کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں جیمس اسکاٹ موجود تھا۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آپریشنل سیکشن سے باہر نکلے اور ایک راداری میں موڑ کر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس راداری کے سرے پر پہنچ گئے جہاں عمران اور اس کے ساتھی بھی ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعی بھی ہوش پڑے ہوئے ہیں، ویری گڈ، اڑا دو انہیں گولیوں سے، جیمس اسکاٹ نے آگے بڑھ کر ایک بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو پیر سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ چیف، اگر آپ کہیں تو اس عمران کو ہوش میں لا کر مارا جائے، انتھونی نے کہا۔ وہ بھی اب بے ہوش پڑے ہوئے افراد کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اوہ نہیں، اب میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا، اڑا دو انہیں گولیوں سے، اگر یہ ہوش میں آگے تو نہ جانے کیا کر دیں، جیمس اسکاٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، انتھونی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اسے مشین گن کا رخ فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے افراد کی طرف کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ عمران کے ذہن پر جس قدر تیزی سے اندھیرے جھپٹے تھے اسی طرح تیزی سے اچانک روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ نان سینس، احمق، بغیر میگزین کے مشین گن اٹھا کر بھاگ پڑا ہے، نان سینس۔ اچانک عمران کے کانوں میں جیمس اسکاٹ کی آواز پڑی۔ اس کا شعور یکلخت ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اوہ، یہ تو ہوش میں آ رہے ہیں، اور نان سینس، جلدی کرو، جیمس اسکاٹ نے یکلخت چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے کانوں میں دور سے کسی آدمی کے دوڑنے کی آوازیں آئی جو انتہائی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران نے آنکھیں کھولی، ساری سچویشن اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ سامنے ایک لمبا تڑنگا آدمی انتہائی بے چینی کے انداز میں کھڑا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی جیمس اسکاٹ ہے۔ اسی لمحے موڑ سے ایک اور آدمی دوڑتا ہوا سامنے، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، وہ ہانپ رہا تھا۔ جلدی کرو، فائر کھولو، نان سینس، یہ ہوش میں آ رہے ہیں، جیمس اسکاٹ نے چیختے ہوئے کہا اور دوڑ کر آنے والے نے ہانپتے ہوئے آدمی نے اسبات میں سارے رہے اور جلدی سے مشین گن کو سیدھا کرنے لگا کہ یکلخت عمران اپنی جگہ سے کسی کھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھلا اور دوسرے لمحے ان دونوں سے توپ کے گولے کی طرح جا ٹکرایا اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گر گئے۔ عمران بھی نیچے گرا اور پھر عمران اور جیمس اسکاٹ دونوں ہی بیک وقت اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی جیمس اسکاٹ نے یکلخت عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے بجلی کی تیز سے اسے جھکائی دی کیونکہ اس نے دوسرے آدمی کو اٹھ کر مشین گن کی طرف لپکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن جیمس اسکاٹ اس کی جھکائی کے باوجود اس سے ٹکرایا۔ پھر وہ اسے رگڑتا ہوا دیوار کے ساتھ جا کر لگا ہی تھا کہ عمران نے یکلخت گھٹنے کی مدد سے اسے واپس اسی طرف اچھال دیا جس طرف دوسرا آدمی اب مشین گن اٹھا کر سیدھا ہو رہا تھا، اور ایک بار پھر وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ اسی لمحے جوانا اٹھ کر ان کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ بھی شاید پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا، لیکن اس کے دوڑنے سے نقصان عمران کو ہوا کیونکہ جیمس اسکاٹ کو چھالتی عمران نے بھی دوبارہ ان پر چھلانگ لگا دی تھی اور عین اسی لمحے جوانا بھی اٹھ کر دوڑا تھا۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر راستے میں گر گیا، لیکن دوسرا نے وہ تیزی سے اٹھائی تاکہ اس نے جیمز کارٹ کو بجلی کی تیز سے واپس دوڑتے ہوئے دیکھا، لیکن عمران نے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دوسرے آدمی پر چھلانگ لگائی جو ایک بار پھر مشین گن پکڑے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوانا اسے پکڑو! عمران نے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا اور جوانا اٹھ کر بجلی کی تیز سے بھاگتے ہوئے جیمز کارٹ کے پیچھے دوڑ پڑا، جبکہ عمران نے دوسرے اٹھتے ہوئے آدمی کی پسلیوں پر پوری قوت سے ٹھوکر لگائی اور وہ آدمی چیختا ہوا اٹھ کر سائیڈ دیوار سے اس طرح جا ٹکرایا جیسے فٹ بال کک لگنے سے دیوار سے جا ٹکراتی ہے، اور عمران نے بجلی کی تیز سے جھونک کر مشین گن اٹھائی۔ وہ آدمی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا تو ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے عمران نے صفدر کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ صفدر، اس کا خیال رکھو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، پھر مشین گن اٹھائے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اسے دور سے جیمز کارٹ کی انتہائی کربناک چیخ سنائی دی اور وہ سمجھ گیا کہ جوانا نے اسے پکڑ لیا ہے۔ وہ اب سیدھا کھڑا تھا جبکہ جیمز کارٹ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ صفدر، اس کا خیال رکھو، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر مشین گن اٹھائے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اسے دور سے جیمز کارٹ کی انتہائی کربناک چیخ سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ جوانا نے اسے چھاپ لیا ہے۔ پھر ایک راہداری کا موڑ مڑتے ہی اسے جوانا نظر آ گیا جو اب سیدھا کھڑا ہوا تھا جبکہ جیمز کارٹ فرش پر پڑا آہستہ آہستہ تڑپ رہا تھا۔ جوانا بھی اپنا سانس برابر کرنے میں مصروف تھا۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ کیا زیادہ زور لگانا پڑا؟ عمران نے جوانا کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، ماسٹر یہ انتہائی ماہر لڑاکا ہے، اس نے مجھے یوکران ٹریپ میں پھنسا لیا تھا، لیکن میں اسے خوفناک ٹریپ سے نکل گیا اور یہ خود پاسٹر ٹریپ میں پھنس کر ختم ہو گیا۔ جوانا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ جیمز کارٹ نے جس طرح عمران کا چند لمحوں تک مقابلہ کیا تھا اس سے ہی عمران اس کی پھرتی اور مارشل آرٹ میں مہارت کو سمجھ گیا تھا۔ تم اسے اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے دوڑتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آپریشنل سیکشن میں داخل ہو گیا۔ وہ جوان دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی مشینیں ویسے ہی کام کر رہی تھی جبکہ ایک طرف شیشے کا کیبن موجود تھا جس میں کنٹرولنگ مشین موجود تھی۔ عمران اس کیبن میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سکرین پر پڑ گئی جہاں اسی راہداری کے منظر نظر آ رہا تھا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ سب ساتھی اب اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے جبکہ مشین گن بردار بے ہوش پڑا ہوا تھا اور جوانا بھی کاندھے پر لادے ہوئے جیمز کارٹ کو اس بے ہوش آدمی کے قریب ڈال رہا تھا۔ عمران نے ایک نظر مشین کو دیکھا، پھر تیزی سے واپس مڑا اور دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر اس کے ساتھی موجود تھے۔